السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج انشاءاللہ آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 20 تک کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کو سمجھیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا، اور جب، لَقُوا الَّذِينَ، ملتے وہ ان لوگوں سے جو آمنوا، ایمان لائے، قالوا، تو وہ کہتے آمنا، ہم ایمان لائے۔ یہاں پر منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ وَإِذَا، اور جب، خلو، وہ علیحدہ ہوتے، اِلیٰ شیاطینہم، اپنے جیسے شیاطین کی طرف، قالوا، تو کہتے اِنَّا، بے شک ہم، معکم، تمہارے ساتھ ہیں، انما، بے شک ہم، نحن، ہم تو مستہزئون، مذاق کر رہے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اس سے ظاہر ہے کہ اہل ایمان سے ان کی ملاقات سرسری ہوتی ہے، کبھی کسی مجلس میں، کبھی سر راہ چلتے، یوں ہی، مگر اپنے شیطانوں کے ساتھ پورے اہتمام کے ساتھ خلوت میں ان کی ملاقات ہوتی۔ پھر اہل ایمان کو تاکید کے کسی لفظ کے بغیر صرف آمنا کہتے، اور اپنے شیاطین کو انا اور انما کی تاکید کے ساتھ اپنے کفر کی یقین دہانی کراتے کہ ہم عقیدے میں بلا شک و شبہ، انا اور انما کا مطلب ہے بے شک، بلا شک و شبہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ رہا ہمارا ایمان کا اقرار و اظہار تو وہ محض مذاق ہے۔ اللہ یستہزئ، مذاق کا جواب دے گا، بہم، ان کو، ویمدہم، اور ڈھیل دے رہا ہے ان کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ حیران پھرتے ہیں۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے نشتروا الضلالۃ، خریدا گمراہی کو، بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے، فما، پس نہ، ربحت تجارتہم، نفع دے گی ان کو ان کی تجارت، وما کانوا، اور نہ ہی ہیں وہ مہتدین، ہدایت پانے والے۔ منافقین دل میں کفر رکھنے اور کفار کے ساتھ دینے کے باوجود مسلمانوں سے ملتے تو آمنا کہتے، اور اسے اہل ایمان کا مذاق قرار دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے جواباً ان کے ساتھ یہی معاملہ فرمایا کہ ان کے متعلق طے کر دیا کہ وہ جہنم کے ساتھ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اس کے باوجود دنیا میں انہیں مسلمان قرار دیا اور ان کی رسی کو دراز کر دیا تاکہ وہ سرکشی میں زیادہ سے زیادہ بڑھ جائیں، جیسے سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم انہیں صرف اس لیے مہلت دے رہے ہیں کہ وہ گناہ میں بڑھ جائیں۔ اور ان کا مذاق تھا یہ کہ اللہ تعالیٰ، اور یہ ان کا دنیا میں مذاق تھا کہ ہم مسلمانوں کے بھی ساتھ ہیں اور اپنے جیسے منافقین شیاطین کے بھی ساتھ ہیں، کافروں کے بھی ساتھ ہیں، تو یہ تھا ان کا دنیا میں مذاق۔ اور یہ اللہ کا مذاق ہے، یا ان کو مذاق کا جواب دینا، کہ اللہ نے ان کو ڈھیل دے دی۔ قرآن مجید میں ایسے الفاظ مقابلے میں استعمال ہوتے ہیں جو ابتداً کم ہی استعمال ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے مذاق کرنے میں وہ معاملہ بھی شامل ہے جو قیامت میں منافقین کو پیش آئے گا، کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جاتے ہوئے ان کے نور سے راستہ دیکھتے ہوئے جا رہے ہوں گے، اچانک ایک دیوار کے ذریعے سے جہنم کی طرف ان کو دھکیل دیا جائے گا، اور اس وقت وہ مسلمانوں سے کہیں گے کہ کیا ہو گیا، ہم سے ہمارا نور کیوں چھین لیا گیا، ہم بھی تو مسلمان تھے، ہم بھی تو تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہم بھی تو روزے رکھتے تھے، ہم بھی تو تمہاری طرح کے مسلمان تھے، مگر یہ اللہ کا ان کو ان کے مذاق کا جواب دینا ہے۔ جیسے مثلہم، مثال ان کی، کمثل استو، جیسا کہ مثال اس شخص کی، استوقد نارا، جس نے جلائی ہو آگ،
فلما پس جب اضاءت روشنی ہوئی ما حولہ اس کے ارد گرد ذہب اللہ بنورہم لے گیا اللہ تعالیٰ بنورہم ان کی روشنی کو وترکہم اور چھوڑ دیا ان کو فی ظلمات اندھیرے میں لا یبصرون وہ نہیں دیکھ سکتے۔ زستوقد نارا اوقد نارن کے معنی ہے کہ اس نے آگ جلائی، اور اس میں زستو سے سا اور تا کا اضافہ کر کے اس کا ترجمہ ہو گیا خوب بھڑکائی۔ منافقین کی تشبیہ اس شخص سے کی جس نے ایک خوب آگ بھڑکائی، اس کو خوب جلایا بھڑکایا، پھر اس کی آگ بجھ گئی اور اللہ ان کا نور لے گیا۔ جواب یہ ہے کہ وہ دو وجہ ہے اس کی۔ پہلی یہ کہ یہ لوگ پہلے ایمان لائے تو نور ایمان سے ان کے لیے روشنی ہو گئی، اور پھر نفاق میں مبتلا ہو گئے تو وہ نور بجھ گیا، اور وہ کفر و نفاق اور شک و شبہات کے کئی اندھیروں میں بھٹکتے رہ گئے۔ اس معنی کی تائید اس آیت میں ہوتی ہے سورۃ المنافقون کی ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ اور دوسری تشبیہ کی وجہ یہ کہ ایمان لانے کی وجہ سے دنیا میں انہیں مسلمانوں والی عزت حاصل ہوئی، مسلمانوں کے ساتھ ان کے رشتے ناتے رہے، وہ ایک دوسرے کے وارث بنتے رہے، مال غنیمت اور دوسرے بے شمار فائدوں میں ان کے ساتھ رہے، مگر جب فوت ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ عزت چھین لی، جیسے اس آگ والے سے اس کی روشنی چھین لی، اور انہیں بہت سے اندھیروں میں یعنی قبر، یوم محشر اور جہنم کے عذاب میں چھوڑ دیا۔ سمم بہرے ہیں وہ، بکمن گونگے ہیں، امیون اندھے ہیں، فہم لا یرجعون پس وہ نہیں لوٹ سکتے۔ سمم بہرے، اسمن کی جمع، بکمن گونگے، اب کمو کی جمع، اور امیون اندھے عامہ کی جمع۔ ان کے بہرے گونگے اور اندھے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے کان، زبانیں یا آنکھیں ہیں ہی نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ رکھنے کے باوجود ان سے فائدہ نہیں اٹھایا، جیسا کہ سورۃ احقاف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور ہم نے ان کے لیے کان، آنکھیں، دل بنائے تو نہ ان کے کان ان کے کسی کام آئے اور نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ فہم لا یرجعون یعنی وہ اس گمراہی سے جو خرید بیٹھے ہیں، وہ اس ہدایت کی طرف جس سے وہ فروخت کر بیٹھے ہیں واپس نہیں لوٹ سکتے۔ ان آیات میں ان منافقین کا ذکر ہے جو زبان سے مومن اور دل میں پکے کافر تھے۔ او کصیب من السماء یا جیسا کہ بارش ہو آسمان سے، فیہ ظلمات اس میں اندھیرے ہوں، ورعد اور گرج ہو، وبرق اور چمک، یجعلون اصابعہم وہ ڈال لیتے اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک کی وجہ سے، حذر الموت اور موت کے ڈر کی وجہ سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ محیط گھیرنے والا ہے بالکافرین کافروں کو۔ یکاد قریب ہے برق بجلی، یخطف اچک لے ابصارہم ان کی آنکھوں کو، کلما جب کبھی اضاء لہم روشنی ہوتی ان کے لیے، مشوا فیہ وہ اس میں چلنے لگتے، وَإِذَا اور جب اظلم اندھیرا ہو جاتا، علیہم اوپر ان کے، قاموا تو وہ ٹھہر جاتے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ ضرور لے جاتا ان کی سماعت،
وابصارہم اور ان کی آنکھیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے منافقین کے دوسرے گروہ کی بیان فرمائی ہے، یعنی وہ لوگ جو بظاہر مسلمان تو ہو گئے مگر اپنے کمزور ایمان کی وجہ سے ہمیشہ شک اور تذبذب میں رہے، راحت اور آرام کی صورت میں مطمئن نظر آتے اور جب تکلیفوں کا سامنا ہوتا تو شک و شبہ میں پڑ جاتے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سنتا ہے یا نہیں، پتہ نہیں اللہ ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں۔ جیسا قرآن کی ایک آیت میں ہے سورۃ الحج کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ اور وہ لوگوں میں سے جو کوئی وہ ہیں جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتا ہے، پھر اگر اسے کوئی بلائی پہنچ جائے تو اس کے ساتھ وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش پہنچے تو اپنا منہ پھیر لیتا ہے۔ اس نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا، یہی تو صحیح معنوں میں خسارہ میں ہے۔ ان آیات میں ان کے اسی شک و شبہات کو بیان فرمایا ہے کہ جب کبھی ان کے لیے روشنی ہوتی تو چل پڑتے، ایمان کی حالت بہتر رہتی، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا تو ٹھہر جاتے، یعنی عملوں میں کمی آ جاتی یا پھر شک و شبہات میں، ایمان کے معاملات میں شک و شبہات میں پڑ جاتے۔ جیسا کہ منافقین نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ خندق میں تھے اور جب اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ تمہیں کیسر و کسرا کے محلات کا وارث بنائے گا، میں تمہیں کیسر و کسرا کو فتح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تو منافقین نے اس وقت نعوذ باللہ کہا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو دھوکے کا وعدہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ منافقین کی علامت ہے۔ اور بارش سے مراد اسلام ہے، اندھیروں اور گرج سے مراد وہ تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں جو اسلام کی راہ میں پیش آتی ہیں، چمک سے مراد مسلمان کو حاصل ہونے والی کامیابیاں، اور کڑکنے والی بجلیوں سے مراد جہاد کے احکام ہیں جن میں منافقین کو اپنی موت نظر آتی ہے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دین اسلام میں آخر سب نعمت ہے، مگر اول کچھ محنت ہے، جیسے بارش کی آخر اسی سے آبادی ہے، اور اول کڑک ہے اور بجلی ہے۔ منافق لوگ اول سختی سے ڈر جاتے ہیں اور ان کو آفات سامنے نظر آتی ہیں، اور جیسے بادل کی چمک میں کچھ اجالا ہوتا ہے اور کبھی اندھیرا، اسی طرح منافق کے دل میں بھی کبھی اقرار ہے تو کبھی انکار۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو پہلے گروہ کی طرح ان کی سماعت اور ان کی نگاہیں لے جاتے، مگر اللہ کا دستور ہے کہ جو شخص جس حد تک سننا اور دیکھنا چاہتا ہے وہ اسے سننے اور دیکھنے کا موقع دیتا ہے۔ قدیرٌ مبالغے کا صیغہ ہے، اس لیے پوری طرح قادر اس کا ترجمہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔